کہ قرآن انسان کو، بندے کو بندہ کامل بنانا چاہتا ہے، اور بندے کا کمال خالق کی پہچان میں ہے، اور خالق کی پہچان بندے کو بغیر خالق کی توفیق کے نصیب نہیں ہوتی، اور خالق کی توفیق، رب کی توفیق، رب کی مہربانی، اس کو جاننے اور پہچاننے کی جو علامت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی اس فانی زندگی میں اگر اپنے خالق کی یاد کو دل میں بساتا ہے تو یہ رب کی توفیق کا مالک ہے۔ بندہ ذاکر کو اور بندہ حاضر کو قرآن مجید نے بڑی عزت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ تو رب کی یاد جس کو نصیب ہو جائے اور خدا کا ذکر جس کو نصیب ہو جائے تو یہی خدا کی توفیق کا مالک ہے، یہی بندہ خدا کی مہربانی کا مالک ہے، اسی پر رب کی عطا ہے، اسی پر رب کی شفقت ہے، اسی پر رب کی عنایت ہے۔ یہی وہ رستہ ہے جو اس کو کمال کی طرف لے جائے گا، یہی وہ ذکر ہے جو اس کو صاف کرے گا بندے کو، یہی وہ یاد الہی ہے جو اس کو نشاندہی کر کے بتائے گی کہ تجھ میں کیا غلط ہے اور تجھ میں کیا کمی ہے، تجھ میں کیا کجی ہے، تجھ میں کیا نقص ہے، تجھ میں کیا عیب ہے۔ گویا باطن کی آنکھ کھولنے کے لیے سب سے اعلیٰ اور بہترین راستہ خدا کی یاد، خدا کا ذکر ہے۔ خدا کا ذکر ایک فعل تو ہے، لیکن دراصل یہ ایک حال ہے جو بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ فعل تو یہ ہے کہ آپ زبان ہلا کر کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، لیکن اس اللہ کے کہنے سے، یعنی کہنا ایک فعل ہے، اس فعل کے ادا کرنے سے ایک حال پیدا ہوتا ہے۔ وہ حال فعل نہیں ہے، وہ دل کی اور روح کی ایک صفت ہوگی، ایک وصف ہوگا، ایک حالت ہوگی جو درکار ہے اندر کی صفائی کے لیے۔ تو اس فعل سے وہ حال پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے ایک حال پیدا ہوتا ہے، وہ حال دل کو مطلوب ہے، اور اس حال سے دل کی صفائی، اس حال سے دل کی پاکیزگی، اس حال سے دل کی طہارت جڑی ہوئی ہے۔ تو جب دل کو وہ حال ملتا ہے ذکر والا تو دل اس حال کی مدد سے پھر اپنی حالت کو سدھارتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اس ذکر کے نتیجے میں دل کے اوپر جو منفی قوت ہے، جس کو ہم شیطان کی اور خناس کی قوت کہتے ہیں، تو اس حال کی برکت سے وہ منفی قوت دل کو چھوڑ جاتی ہے۔ اور جب تک دل کو منفی قوت نہ چھوڑے، شیطانی قوت دل کو نہ چھوڑے، خناس کا اثر دل پر سے زائل نہ ہو، تو دل اس کے زیر اثر جتنا عرصہ بھی رہتا ہے مدہوش رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، چونکہ اس کا کام ہے یہ۔ تو جب تک اس کے زیر اثر رہتا ہے دل نہیں رہتا، جب تک دل شیطان کے زیر اثر ہے دل ہو کر بے دل ہے، اور جب دل بے دل ہے تو کسی دل والے نے کہا ہے کہ درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں۔ جب تک دل خناس کے زیر اثر رہتا ہے، جیسا کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کا ہوتا ہے، تو وہ دل نہیں رہتا، اور جب وہ دل نہیں رہتا تو وہ یار کے رہنے کی منزل بھی نہیں رہتا۔ تو یوں سمجھیے بات کو کہ جب دل ہوتا ہے تو لائق منزل ہوتا ہے۔ تو دل کو دل بنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ذکر خداوندی۔ تو اس ذکر کی برکت سے منفی قوت دل کو چھوڑ کر دل میں مثبت قوت پیدا کرتی ہے، اور دل کا حال سدھرتا ہے، دل بنتا ہے۔
تو پھر دل اپنا کام شروع کرتا ہے. جیسے آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا، تو دل کا کام ہے عشق و محبت کرنا. یعنی جذبہ عشق اور جذبہ محبت یہ دل کا کام ہے، یہ آنکھوں کا نہیں ہے، یہ کان کا بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک عضو کا ہے اور اس عضو کا نام ہے دل. جب دل اپنا کام شروع کرتا ہے تو آنکھ جب کام کرتی ہے تو نظارہ ملتا ہے، دل جب کام کرتا ہے تو آواز ملتی ہے، زبان جب کام کرتی ہے تو کلام، ہاتھ جب کام کرتا ہے تو پکڑ آتی ہے، دل جب کام کرتا ہے تو محبت آتی ہے. اب محبت کے لیے کوئی محبوب بھی تو چاہیے. تو خدا نے دل کو رکھا تھا اندر، آنکھوں کو رکھا تھا باہر. یعنی آنکھوں کا کام ہے باہر اور دل کو سینے کے اندر رکھنے میں ایک اشارہ یہ ہے کہ جس طرح چاہنے والی چیز چھپی ہوئی ہے، جس طرح محبت کرنے والی چیز چھپی ہوئی ہے، اسی طرح جس سے اس نے محبت کرنا ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے. تو چاہنے والا اور جس کو چاہنا ہے دونوں ہی پوشیدہ ہیں. نہ دل ظاہر ہے پوری طرح لیکن ہے، سینے میں چھپا ہے، ظاہر نہیں ہے. اسی طرح اس دل نے جس کو چاہنا ہے وہ بھی ان آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ان آنکھوں سے مخفی ہے، ان آنکھوں سے پردے میں ہے. تو اب یوں کہوں گا کہ جب دل بن جاتا ہے اور دل اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے وہ بھی پھر اپنی شان کریمی پر آ جاتا ہے. یعنی سدھرنا تو اسے ہے، اسے کیا سدھرنا ہے؟ اصل جگہ تو اسے آنا ہے، وہ تو اپنے مقام پر ہے. حاضر تو اسے ہونا ہے، وہ تو غائب تھا نہیں. صحت مند تو اسے ہونا ہے، وہ تو بالغ قادر پہلے سے کامل و اکمل ہے. تو جو کمی ہے وہ اس میں ہے، وہ تو کم تھا نہیں. جو کچھ کرنا ہے اسے کرنا ہے، اسے تو کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں جو کچھ اسے کرنا ہے وہ وہی جانتا ہے، وہ تو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. جو اسے کرنا ہے وہ تو پھر اسے کرنا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ بتا کے بھی نہیں کرتا، وہ ایسا قادر ہے. تو جب دل ہوا تو وہ تو پہلے ہی دل کی طرف متوجہ تھا. لیکن راز جو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ بھی پوشیدہ، وہ بھی پوشیدہ، محب بھی پوشیدہ، محبوب بھی پوشیدہ. محب چاہنے والا دل بھی پردے میں، جس کو چاہا جا رہا ہے وہ بھی پردے میں. لیکن جب یہ دل بنا اور اس نے اپنا کام شروع کیا تو اس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا. اس نے کام کیا کیا کہ یہ محبت کرنے لگا. اسے تو پہلے بھی محبت تھی، وہ بڑھ کر ایک اور کام کرتا ہے. یہ تو محبت کر رہا ہوتا ہے، وہ پہلے سے محبت میں تھا، لہٰذا وہ ایک اگلا کام کرتا ہے کہ وہ نزول شروع کرتا ہے. نزول یعنی اس کو سادہ لفظوں میں سمجھو کہ وہ اس دل کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس دل کی طرف آنا شروع ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق. وہ اس دل کی طرف یوں متوجہ کرتا ہے کہ وہ جو پوشیدگی تھی نا دل اور اس کے درمیان، اس کو ختم کرنے لگتا ہے، اس پوشیدگی کو مٹانے لگتا ہے، اس پوشیدگی کو ختم کرنے لگتا ہے. تو دل جیسے جیسے محبت میں بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اپنی توجہ، وہ محبوب اپنی توجہ اس دل کی طرف یوں ڈالتا چلا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ چاہت میں کامل ہوتا ہے ویسے ہی وہ آمد میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے دل کو ایک ایسی منزل پر لاتا ہے کہ جب دل بنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ میں جس کو چاہ رہا تھا اب وہ مجھ سے باہر نہیں ہے، وہ اندر ہی آ گیا ہے، وہ اندر ہی آ گیا ہے، وہ اندر ہی آ گیا ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان پوری صداقت کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ حضور نے فرمایا وہ رب چونکہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو وہ کہیں سماتا بھی نہیں ہے. لیکن محبت کی حالت بندہ مومن کے دل کو اتنا بالغ بنا دیتی ہے اور اتنا لامحدود بنا دیتی ہے کہ کہیں نہ سمانے والا رب اگر سماتا ہے تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہے. میں کہیں نہیں سماتا، میں بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں. تو بندہ مومن کا دل اس کا گھر بن جاتا ہے، بندہ مومن کا دل اس کا گھر بن جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ دراصل بیت اللہ ہے کہاں؟ ذرا سوچو، دراصل بیت اللہ ہے کہاں؟ وہ بنا ہے پتھر کا اور یہ بنا ہے رب کا. اسے بنایا ہے نبی نے، اسے بنایا ہے خود رب نے. اسے دیکھتا ہے سارا جہاں، اسے دیکھتا ہے صرف رب دو جہاں.
اسے سوائے رب کے دوسرا بھی کوئی، خود بندہ بھی نہیں دیکھتا، اس دل کو بندہ بھی نہیں دیکھتا، وہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رب نے غیرت کا کیسا پردہ ڈالا ہے، فرمایا جو چیز ہے ہی میرے لیے اسے تجھ سے بھی پوشیدہ رکھوں گا، دوں گا تجھے، اور تو خود ہی اپنی چیز کو نہ دیکھ پائے گا۔ مجھے بتائیے، جب بندے کا دل بندے کا ہو کر بندے سے پوشیدہ رہتا ہے، ہائے ہائے، میں یہ کہہ تو نہیں سکتا، نہ میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت، میں کیا لفظ بولوں یہاں پر جو میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے بات، یا اللہ میری مدد کر میں اپنے معنی کو ادا کر سکوں لفظوں میں، کہ جس طرح آپ چیزوں کو مرادی معنی میں اشارتاً نام دوسرا دیتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور مراد ہوتی ہے، تو یہ ایک مرادی معنی کے اعتبار سے بات کرنے لگا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں انسان ہیں، بشروں میں بشر ہیں بظاہر، لیکن بارگاہ الوہیت میں حضور علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کو میں مرادی معنی میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ جس طرح بندے کے لیے بندے کا دل ہوتا ہے، اسی طرح حضور اپنے رب کے لیے ہیں۔ ہائے ہائے، اگر رب کا دل ہوتا تو محمد ہوتا، یوں کہنے دو مجھے، اگر رب کو دل ہوتا، وہ تو دل سے پاک ہے، وہ جسم اور جسمانیت سے پاک، لیکن اگر اس کا دل ہوتا تو یہی مدینے والا محمد ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب بندے کے دل کو اس نے اپنے لیے رکھا اور خود بندے پر بھی ظاہر نہ کیا، یہی شان حضور علیہ السلام کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو رب نے صرف اپنے لیے رکھا ہے اور ہم پر احسان کر کے ہمارے درمیان بھیجا ہے، ہمارے جیسا نہیں بنایا، ہاں ہمارے درمیان بھیجا، کیونکہ ہماری ضرورت تھی، ہماری محتاجی تھی، ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضور آئے، حضور ہم میں آئے لیکن ہماری طرح بن کر نہ آئے، وہاں رہے تو اس کے رہے، یہاں آئے تب بھی اس کے تھے، آج بھی اس کے ہیں، اس لیے اس نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب میں تجھے لوگوں سے بچا کے رکھوں گا، یعصمک میں تجھے تحفظ دے کر رکھوں گا اے میرے حبیب۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ جب آپ ہیں ہی میرے لیے تو میں غیر کے حوالے بھی کیوں کروں، بھیجوں گا بھی خود، پہنچاؤں گا بھی خود، عطائیں بھی خود کروں گا، نوازشات بھی خود کروں گا، اور جو کچھ کروں گا میں کروں گا، بچاؤں گا بھی میں اور آپ کی شانوں کو دکھاؤں گا بھی میں۔ نقطہ وہی ہے کہ میں بندہ مومن کے دل میں اس کے ذکر کو دیکھ کر اور اس کی صحت کو دیکھ کر اپنا ڈیرا لگا لیتا ہوں، یعنی اپنی قربت دیتا ہوں۔ یہ وہ منزل ہے، اس کو قرآن نے دوسرے مقام پر بیان کیا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، ذکر کے ساتھ اللہ کے بندے کا دل مطمئن رہتا ہے، اللہ کے بندے کا دل ذکر کے ساتھ کیا رہتا ہے؟ مطمئن رہتا ہے۔ تو دل اگر دل ہو جائے تو وہ مطمئن رہتا ہے، اور اگر دل نہ ہو وہ بے چین رہتا ہے۔ تو اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اگر مجھے اپنے دل میں بے چینی نظر آئے تو مجھے ایک بات تو عقلاً جان لینی چاہیے اس بیان کی روشنی میں، دل نہیں ہے، دل